اللہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو میں نے اونچی آواز دے دے کر میں نے تیری طرف بلایا تاکہ ان کے کانوں میں کوئی آواز پڑ جائے. میں نے دن رات بلایا, میں نے مجمعوں میں اعلان کر کے بلایا, اور میں ان کے گھروں پر جا جا کر چپکے چپکے بھی میں انہیں سمجھاتا ہوں. اے میرے اللہ میں کیا کروں, یہ سارے کے سارے اگر تیری مغفرت نہ ہوئی دوزخ میں جلیں گے. اے اللہ میں کیا کروں. یہ نوح علیہ السلام کی بے چینی والی دعا. جماعتوں میں پھر کر نبیوں والا غم آئے, نبیوں والا درد آئے. میرے محترم دوستو, ہم پوری دنیا کے اندر جتنے موجود ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے دوسرے انسان بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سارے 125 کروڑ یا کم و بیش کھڑے ہوں, اور ہمارے سامنے کروڑوں انسانوں کی پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر اور جہنم میں لے جایا جا رہا ہو, اور ہم کھڑے دیکھ رہے ہوں. میرے محترم دوستو, ہمارے لیے بڑی ہی غیرت و شرم کی بات ہوگی. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. قیامت کے دن مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے, اور ان کی پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے, اور کبھی پیر پکڑ کر گھسیٹیں گے. کروڑوں انسانوں کے ساتھ ہمارے زمانے کے یہ معاملہ ہو رہا ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور جناتوں, میری کس کس نعمت کو تم جھوٹا بتاؤ گے؟ ابھی وہ دن آیا نہیں قیامت کا, اور میں نے دنیا ہی کے اندر تمہیں بتا دیا کہ جرم کرنے سے قیامت کے دن کیا ہوگا. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جھٹلانے والو, یہ وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جھوٹا بتا رہے تھے. کبھی جہنم کی آگ میں انہیں چکر لگائے جائیں گے, اور کبھی گرم پانی پر چکر لگائے جائیں گے. اے انسانوں اور جناتوں, تم کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے, جبکہ دنیا ہی کے اندر میں نے وہ سارا منظر قائم کر کے بتا دیا جو قیامت کے دن آنے والا تھا, تاکہ تم اس سے بچو. میرے محترم دوستو, ایک گھرانے کی غربت اور اس کے گھر کی پریشانیاں اور اس کے بچوں کا فاقے کے مارے رونا, اس سے دلوں میں درد پیدا ہو, اور اس سے زیادہ درد پوری دنیا کے انسانوں کا دلوں کے اندر نبیوں والا غم پیدا ہو, نبیوں والا درد پیدا ہو, نبیوں والا فکر پیدا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی غم کو ہم اپنا غم بنائیں, اور حضور کے درد کو ہم اپنا درد بنائیں, اور حضور کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں. یہ 4 مہینہ اور یہ چلہ اور یہ مہینے کے 3 دن, یہ تو پہلی سیڑھی ہے, یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے. جب ہماری تمہاری عادت پڑ جائے اور اس کے اندر اللہ ہمیں آگے بڑھاوے تو نبیوں کا غم ملے, نبیوں کا درد ملے, پھر اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہم کھڑے ہوتے رہیں, اور ہمارے کاروباری اور گھریلو تقاضوں کی ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہوتی رہے, اور اللہ کے غیبی نظام سے اللہ ضرورتیں پوری فرماتے رہیں, اور اللہ غیبی نظام سے پریشانیوں کو دور کرتے رہیں, اور اللہ غیبی نظام سے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال کرتے رہیں. اس کے بعد جب موت آئے گی تو پاؤں پسار کر اور قبر کے اندر قیامت تک سونا ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. سونے کی جگہ تو ہے قبر, اور بہت عیش آرام کے ساتھ کھانے پینے اور زندگی گزارنے کی جگہ ہے جنت, اور دین کا خوب کام کرنے کی جگہ جو ہے وہ ہے دنیا. اب میں اپنے بیان کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے, ہمیں حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر زندہ رہنا ہے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ کاروبار اور گھر بالکل چھوڑا جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. کاروبار کرو گے جیسا میں نے بتایا,
تو یہ بھی ایک دعوت ہے. گھر کو چلاؤ گے جیسا عرض کیا, یہ بھی ایک دعوت ہے کہ ٹی ٹی کا ایک رویہ کیسا ذہن بدل رہا, ٹیکسی ڈرائیور کا ایک رویہ کیسا ذہن بدل رہا. تو اگر آپ لوگوں نے اپنی وکالتیں چھوڑی, ڈاکٹریاں چھوڑی, تو ذہن کیسے لوگوں کے بنیں گے؟ چھوڑنا نہیں, لیکن حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر ترتیب دینی. اور صرف یہی نہیں کہ ہم لوگ ہی حضور کے کام کو اپنا کام بنائیں, نہیں, بلکہ ہماری عورتیں, بیٹے, بیٹیاں, پوتے, پوتیاں, نواسے, نواسیاں, بہویں, داماد اور قیامت تک کی ہم سب کی آنے والی نسلیں حضور کے کام کو اپنا کام بنائیں. اور پورے عالم کے اندر کروڑوں کی تعداد میں کلمے والے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائیں. یہ ہم لوگ نیت کریں, اور نیت کرنے کے بعد اس کی جو پہلی سیڑھی ہے, اس کی پہلی سیڑھی, جیسے ایک آدمی نے نیت کی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو ڈاکٹر بننے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ABCD, یہ پڑھنی پڑتی ہے. ایک آدمی نے طے کیا کہ مجھے عالم بننا ہے, مولوی بننا ہے, اور بخاری شریف پڑھنی ہے, اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ الف با تا سا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے, اور غیبی طریقے پر اللہ مددوں کے ساتھ ہماری زندگیاں گزروائے گا. لیکن اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے جو ہمارے اکابرین بتاتے ہیں؟ وہ یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے دے دینا, اس کے بعد سالانہ چلہ, مہینے کے 3 دن, ہفتے کے 2 گشت, روزانہ کی تعلیم ایک مسجد میں ایک گھر میں, تسبیحات تلاوت کی پابندی, روزانہ کے 2.5 گھنٹے, اور اگر کہیں پر ہفتے واری اجتماع ہو رہا ہو تو عصر کی نماز سے اپنا کھانا اور بستر لے کر پہنچ جانا, اور صبح کی نماز کے بعد جماعتیں روانہ کر کے پھر واپس جانا. اتنا جس نے کیا اس نے اس تبلیغ کے الف کو سیکھا. اور دیکھو خوشخبری آپ حضرات کو سنا دوں, نیت تو اتنی اونچی کر لی ہم سب نے, اور نیت پر اللہ پاک ثواب دینا شروع کریں گے جب کہ ہم تھوڑا قدم اٹھا دیں. بالکل اگر چڑھتے رہے چھت تک نہیں پہنچے, حضور کے کام کو اپنا کام نہیں بنا سکے, اس کے پہلے مر گئے, تو آپ یقین ماننا کہ قیامت کے دن حشر ہوگا ان کے ساتھ جنہوں نے نبیوں کے کام کو کام بنایا. کیونکہ ایک آدمی نے قرآن پڑھنا شروع کیا, نیت ہے ذرا قرآن پڑھنے کی, درمیان میں انتقال ہو گیا, تو قیامت کے دن پورا قرآن پڑھے ہوں کی فہرست میں اس کا شمار ہوگا. ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا, گھر سے چل دیا, راستے میں مر گیا, قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا حاجیوں میں اٹھے گا. جی چاہتا ہے کہ یہ سارا مجمع نیت تو کرے یہ کہ حضور کے کام کو اپنا کام بنانا ہے, نیت تو یہ کر دی, لیکن اس کی پہلی سیڑھی اور اس کا الف با تا اور اس کا ABCD کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ دے دینا. زندگی میں ایک مرتبہ 4, یہ پہلی سیڑھی, نیت وہ کر دی اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. یہیں پر آپ حضرات کو یہ دیکھنا ہوگا, ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہوگی. جو لوگ صرف بیان سننے آئے, اللہ کے وعدوں پر, غیبی وعدوں پر یقین کر کے 4 مہینہ لکھوا دیں. جنہوں نے آج تک زندگی میں 4 مہینہ نہیں دیا, اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے, اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے, اللہ کا وعدہ ہے اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ مدد کرے گا کرے گا کرے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. تو کون ہے جس نے اب تک 4 مہینے پوری زندگی میں نہیں دیے؟ وہ تو کھڑا ہو کے 4 مہینہ لکھوائے. اور جس نے 4 مہینے پہلے دیے ہیں, ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ, تو وہ کب تک ABCD میں رہے گا؟ اسے آگے بھی تو بڑھنا چاہیے, تو وہ بھی 4 مہینہ لکھوائے. اور اب تو اللہ کے فضل سے سال بھر کے لیے بھی لوگ نکلنے لگے. جب 20 سال ایک ڈگری کے حاصل کرنے کے لیے کروڑوں گریجویٹ کالجوں میں دیتے ہیں 20 سال, اور لاکھوں آدمی جنگوں میں زمین کے ٹکڑوں پر اپنی جانیں دے رہے ہیں, تو 1 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائی ہوئی پاکیزہ زندگی کو عالم میں چالو کرنے کے لیے دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں. 4 مہینے والے بھی بولیں
اور سال والے بھی بولیں اور پہلی دوسری سیڑھی پر قدم رکھیں اور آخر تک کا ثواب لیتے رہیں اور اللہ کی مددوں پر یقین کریں. مدد اسی طرح اللہ کی آئے گی جیسے پہلے آئی. اب دیکھیں کون کون پہل کرتا ہے. ہمت کر کے اپنے اپنے نام پیش کریں. لکھ لو بھائی. کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ محمد انعام کہاں گئے؟ لکھ لو بھائی. کتنا وقت؟ 4 مہینہ. 4 مہینہ. اور بولو کیا فرمایا بھائی؟ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. پوری زندگی اور 4 مہینہ نقد. یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا زندگی انشاءاللہ مشورے سے لگائیں گے، 4 مہینہ نقد یہاں سے چلیں گے. اللہ قبول کرے. بھائی ان کا نام لکھ لو. دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سکندر علی. سکندر علی صاحب کہاں کے ہیں؟ نام اور مقام اور وقت تینوں باتیں لکھواتے رہو بھائی. یہ بنگلہ دیش کے ہیں جی. 4 مہینے. اللہ قبول کرے. بھائی اٹھنے کی فضا مت بناؤ بھائی. بھائی دیکھو اٹھنے کی فضا تو بنانی نہیں چاہیے. لکھنے والے ہر جگہ کھڑے ہیں بھائی. لکھنے والے ہر جگہ موجود. خطوں کی جماعتوں میں لکھنے والے ہم آپ اپنی اپنی جگہوں پر بھی لکھتے رہیں اور جہاں سے آواز یہاں پر آ سکتی ہو نام بلند آواز سے دیتے رہیں. مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس اجتماع کے اندر، اے اللہ تو اسے قبول فرما اور پورے عالم کے اندر دین کے پھیلنے کی تو غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ دین کے پھیلنے کے لیے تو ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے استعمال فرما. اے اللہ ہماری عورتوں اور بچوں کو اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنے لطف و کرم سے دین کے کام کے لیے قبول فرما اور ہمیں بھی قبول فرما. اور دین کا کام کرنے میں اے اللہ جو کام ہم سے ایسے ہوئے جو تیرے کو ناراض کرنے والے ہوں تو اللہ تو اسے معاف فرما اور آئندہ تیری رضامندی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا درد اور آپ کے والا غم اور آپ کے والا فکر ہمارے دلوں میں تو پیدا فرما. اے اللہ حضرت جی دامت برکاتہ کو صحت قوت اور ہمت اور عافیت اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما. اے اللہ اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات